गुमराह एपिसोड 175। विल्सन का घर गुलबर्ग के बड़े ही बारौनक इलाके में था, मगर वो चूंकि अकबी गलियों में रहता था इसलिए वहाँ माहौल खामोश सा था। जब मैं विल्सन के दरवाजे पर पहुंचा तो मालूम हुआ कि उस बादशाह ने बहुत ही निचला और बेचैन कुत्ता पाल रखा था, जिसने गेट के अंदर डेरा जमा रखा था और वो सलाखों में से मुंह निकालकर जब भौंकता तो अंदर बाहर एक भौचाल सा आ जाता। वही उस गेट का पहरेदार था। उस वक्त शाम हो गई थी मगर गेट मुनव्वर था। उसके दोनों बल्ब रोशन थे और अंदर लॉन में भी रोशनी हो रही थी जो बहुत आगे पोर्च तक फैलती चली गई थी। कोठी बड़े करीने से बनाई गई थी। कुत्ते की आवाज सुनकर एक काला भुजंग आदमी बाहर निकला। मेरा ख्याल है कि उसके आबाओ-अजदाद अफ्रीका से आए होंगे, वरना उसका हुलिया तो कुछ तब्दील हो जाता। उसने आते ही कुत्ते को बचकार कर पीछे हटाया और फिर उसकी जंजीर किसी कील से बांधकर गेट पर आन पहुंचा। वो मुझे बड़े गौर से देखते हुए बोला, योर नेम प्लीज। यार तू मेरी जुबान में बात नहीं कर सकता, मुझे अंग्रेजी नहीं आती। नो इंग्लिश, नो फ्रेंच, नो। मिस्टर विल्सन घर पर हैं? यस। विल्सन नॉट इन दी हाउस। योर नेम प्लीज। सरदार करीम नवाज। वो कहाँ चले गए हैं? मेरा ख्याल है तुम सारी बात समझ रहे हो मगर जानबूझकर मेरी जुबान में बात नहीं करते हो। मैंने गेट के करीब होकर सलाखों के अंदर हाथ डालते हुए कहा। उसने मुझे 2 मिनट में जज कर दिया था। खामखा किसी अंग्रेज के भांजे का भतीजा बना था। वो मेरे बढ़े हुए हाथ को देखकर चौंका और मुस्कुराते हुए खालिस पंजाबी लहजे में बोला, मैं मिसेस विल्सन को इत्तला देता हूँ, आप इधर ही ठहरें। अब वो दांत ने कोसने लगा था। ये हुई ना बात, तुम ऐसे ही लॉर्ड बने फिरते हो। जाओ बताओ मिसेस विल्सन को मेरा नाम। वो उसी वक्त लौट गया, मगर अभी वो आधे रास्ते पर ही पहुंचा था कि एक ऊंचे लंबे कद की गोरी चिट्टी औरत उसके सामने आ गई और उससे बात करके वो फौरन ही गेट की तरफ बढ़ाई। हेलो, सरदार करीम नवाज। जी, आपका खादिम। आपके इस नौकर ने बड़ा वक्त ज़ाया कर दिया, कहता था कि उसको अंग्रेजी के सिवा कोई और जुबान नहीं आती। आइए तशरीफ लाइए। विल्सन जरा देर के लिए बाहर गए हैं। आपके लिए कह गए थे? मेरा ख्याल है आप उनका इंतजार कर सकते हैं। जी हाँ, क्यों नहीं, मैं उन्हीं से मिलने आया हूँ। मगर ये ज़्यादा खुशी की बात है कि आपको भी इस बहाने देखने का मौका मिल गया। आपकी आवाज़ में फ़ोन पर सुन चुका हूँ। आपकी ज़ुबानदानी ने मुझे हैरान कर दिया। उर्दू और पंजाबी तो बहुत खूबसूरत ज़ुबान है सरदार साहब, और मुझे इनसे मोहब्बत है। वाकई ये बड़ी हैरत की बात है। वो मुझे लॉन के करीब से गुजार कर कोठी में ले गई। उसका ड्राइंग रूम नफासत का मरकज़ था। हर शय बड़े करीने से सजी हुई थी। डार्क, इनके लिए चाय बनाओ। उसने दरवाजे में खड़े उस नौकर से कहा जो हमारी गुफ्तगू बड़े गौर से सुन रहा था। यस मैडम कहकर वो दूसरी तरफ निकल गया। वो मेरे सामने कुर्सी घसीट कर बैठ गई। मुझे आपसे मिलने का बहुत इश्तियाक था सरदार साहब, बल्कि आपको फ़ोन करने के बाद मैं आपकी ज़्यादा मुंतज़िर थी। दरअसल अच्छे लोग हर शय में कोई ना कोई खूबी देख लेते हैं। सिगरेट पीते हैं आप? जी ज़रूर, मगर आप शायद पसंद ना करती हों। जी नहीं, मेरा ख्याल ना करें, बल्कि मुझे सिगरेट पीने वाले लोग ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ले पिएं। उसने मेज़ की दराज से सिगरेट का पैकेट निकालकर मेरे आगे रख दिया। आपकी मेहरबानी है। वैसे आप मुझे बता सकती हैं कि मिस्टर विल्सन मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? मैं ठीक से कुछ नहीं कह सकती। मैंने आपके बारे में उन्हें बता दिया था, मगर उन्हें कोई काम पड़ गया। यही कोई 3 बजे वो बाहर चले गए, अभी तक वापस नहीं आए। वो मुझे सही सूरत हाल बताने से गुरेजा थी और शायद मिस्टर विल्सन भी उम्दन बाहर निकल गए थे। मैं कोई नतीजा नहीं निकाल सका। एन उसी वक्त फ़ोन की घंटी बज उठी। मिसेस विल्सन फौरन उसकी तरफ लपकी। फ़ोन दूसरे कमरे में था। मैं कोशिश के बावजूद उसकी गुफ्तगू ना सुन सका। जब वो वापस आई तो बोली, आई एम सॉरी सरदार साहब, मिस्टर विल्सन आज आपसे नहीं मिल सकेंगे, बल्कि वो 3 दिन तक घर नहीं आ सकेंगे। किसी काम से वो शहर से बाहर चले गए हैं। क्या मतलब? वो शहर में नहीं है? जी हाँ, उन्होंने ये कॉल गुजरांवाला से की थी। वहाँ उन्हें क्या काम हो सकता है? बस ऐसा ही है, अपने कारोबार के सिलसिले में फिरते रहते हैं। कह रहे थे कि वो आज रात इस्लामाबाद जा रहे हैं और 3 दिन बाद वापस आएंगे। मुझे हैरत है खातून, हालांकि मैंने उन्हें पहले फ़ोन भी कर दिया था। क्या वो मुझसे मिलना नहीं चाहते? नहीं, आपने ये कैसे सोच लिया? वो तो आपसे मिलने के लिए खुद आपके घर गए थे। ठीक है, मैं इंशाल्लाह 3 दिन बाद फिर आऊँगा, मगर वक्त मैं नहीं बता सकूँगा। जैसे ही मौका मिला मैं आ जाऊँगा। अरे आप चाय तो पीते जाएं। जी नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। विल्सन होंगे तो फिर चाय भी पी लेंगे। मैं उसके ड्राइंग रूम से बाहर निकल आया, मगर मुझे महसूस हुआ कि कोई बहुत ही गैरमर्ई सी हरकत मेरे साथ ज़रूर हो रही है। यूं ही मेरी छठी हिस्स मुझे खबरदार कर रही थी, मगर मैं उसका अंदाज़ा नहीं कर सकता था। वो भी मेरे साथ ही बाहर निकल आई। मुझे अफसोस है कि आप विल्सन से नहीं मिल सके। प्लीज़ आप इसका कोई ख्याल ना करें। कोई बात नहीं। मगर ऐन इसी वक्त मुझे किसी सिमत से एक तेज़ सी रोशनी चेहरे पर पड़ती नजर आई। यूं लगा जैसे कोई मेरी तस्वीर खींच रहा है। वो शोला बस एक लहजे के लिए चमका और फिर बुझ गया। मेरे कदम वहीं रुक गए। वो शोला फिर नहीं उभरा। मेरे सामने बरामदे के बिल्कुल आखिर में कमरा बना था, जिसका शीशे का दरवाज़ा बरामदे में खुलता था। मैं समझा शोला शायद वहीं से चमका है,
मगर दरवाज़ा बंद था और शीशों के सामने पर्दे तने थे। कि मिसेस विल्सन, ये कौन आदमी है जो मेरी तस्वीर ले रहा है? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आपसे किसने कहा? कहने की क्या बात है, ये कैमरे का बल्ब चमका था अभी। नहीं सरदार साहब, बिजली चमकी होगी, देखिए ना आसमान पर बादल छा रहे हैं। उसने बरामदे से बाहर निकलकर कहा और बाहें फैला दी, जैसे वो फुहार को महसूस कर रही हो। ये देखें, हल्की हल्की बारिश होने लगी है, जरा देखे तो। मैं बरामदे में निकला तो वाकई हल्की फुहार पड़ने लगी थी। मैं कुछ लाजवाब सा हो गया। कोई बात मेरी समझ में नहीं आती थी। मिसेस विल्सन बड़ी मासूम से बनी मेरे सामने खड़ी थी। अच्छा, अब इजाजत दें, कि कहकर मैं तेज तेज कदम उठाता वहां से बाहर निकला और उनके मुलाजिम ने दरवाजा बंद कर लिया। मेरा जहन मुसलसल उस चमकारे में उलझा था। बारिश को भी उसी वक्त ही बरसना था। मैंने सोचा हो सकता है वो मेरा वहम हो, उन लोगों को मेरी तस्वीर से क्या दिलचस्पी हो सकती है। मगर ऐसी बात नहीं थी। ऐन मुमकिन है उन्होंने कमरे के अंदर भी किसी खुफिया कैमरे से मेरी तस्वीरें उतार ली हों, मगर मैं सिलसिले में बिल्कुल बेबस होकर रह गया था। उस विल्सन ने मुझे परेशान करके रख दिया था। कुछ ही दूर चलने के बाद मुझे एक रिक्शा मिल गया और मैं उसमें बैठकर अपनी कोठी जा पहुंचा। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मेरा फेरा बिल्कुल ही बेकार गया। मैं विल्सन को जहन से किसी भी तरह नहीं निकाल सकता था। उसका वजूद मेरे लिए किसी नए खतरे का बाइस बन रहा था। उससे मुझे उस रात निमट ही लेना चाहिए था। मुझे यकीन था कि वो घर में मौजूद था और जानबूझकर मेरे सामने नहीं आया था। उस शाम उसने मेरी तस्वीरों पर ही इक्तफा किया था। खैर, देखा जाएगा। वो कोई हवा तो नहीं था, आखिर आदमी ही था। उससे निमट लेना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। हैदर उस वक्त बावर्ची खाने में था और सरवरी खानम कमरे में बच्चे के साथ खेल रही थी। मैं सीधा उसके पास जा पहुंचा। मुझे देखकर वो खुश हो गई। चले सरवरी खानम, अब तैयार हो जाएं, मैं आपको ढिल्लो साहब क्या छोड़ आता हूँ। आप पहले खाना तो खा लें, बाहर अच्छी खासी बारिश हो रही है, ऐसे में सफर क्या मजा देगा। हम सुबह चले जाएंगे। नहीं, इसी वक्त बेहतर है, अभी खाना खाकर चल देंगे। मैंने बड़ी ही सर्द महरी से कहा। वो परेशान सी हो गई। क्या बात है, आप मुझसे नाराज हैं? आपके लिए मैंने अपना घर छोड़ दिया और आपको परवाह ही नहीं है मेरी। मुझे अफसोस है खानम, मैं इस गोरख धंधे में फंसना नहीं चाहता। बराह करम आप वापस चली जाएं। मैं पिछली तमाम बातों पर लानत भेजता हूँ। मेरे लिए इस बारिश की कोई अहमियत नहीं है। आप बहरहाल तैयार हो जाएं। कि कहकर मैं तेजी से उस कमरे से निकल आया। उसके चेहरे के सारे चिराग बुझने लगे थे। वो मेरे पीछे आई और मेरा रास्ता रोक कर बोली, आपको मेरी कोई परवाह नहीं है? नहीं बीबी, मेरा आपसे कोई वास्ता नहीं है। बेहतर है कि आप आहू के पास वापस चली जाएं। ठीक है, मैं चली जाती हूँ, वहीं चली जाती हूँ। मगर फिर आहू ने आपसे कोई बेहूदगी की तो मैं जिम्मेदार नहीं होंगी। वो आपके खिलाफ लंबे चौड़े मंसूबे बनाए बैठा है। मुझे कोई परवाह नहीं है उसकी। कह दो उससे जो हो सके वो कर ले। मैंने कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी। मैं उसका घर फूंक दूंगा। उसका रोप क्या देती हैं आप मुझे? वो मेरी बात का जवाब देने की बजाय तेजी से अंदर गई और चंद ही लम्हों बाद वो अपना बैग कंधे पर लटकाकर बच्चे के साथ बाहर निकल आई। मैंने आप जैसा बेमुरव्वत आदमी कभी नहीं देखा। खुदा हाफिज। ये कहकर वो मुझसे कन्नी कतराती हुई तेजी से बाहर निकल गई। ओए हैदर, जा इन्हें घर छोड़ कर आ, कोई रिक्शा ले लेना। मैंने हैदर को आवाज देकर उसकी तरफ मुतवज्जो करते हुए कहा। वो जितनी जल्दी वहां से निकल जाती इतना ही अच्छा था। हैदर लपकता हुआ बाहर चला गया और लॉन में से गुजरकर सरवरी का भारी भरकम बैग खुद उठाकर आगे आगे चलने लगा। वो सड़क पर पहुंचे तो मैंने आहू को फोन कर दिया। वो उस वक्त घर पर ही था। बड़ी तरंग भरी आवाज में बोला, हेलो, कौन है? मैं गुलाम जिलानी हूँ आहू साहब, कैसे हैं आप? ओए, आपको मैं कैसे याद आ गया भाई जी? खैर तो है, कहाँ हैं आप इस वक्त? आपकी तबीयत कैसी है? मैं तो ठीक हूँ। और आपकी बेगम कहाँ है? वो तो अपने किसी अजीज के पास गई है फैसलाबाद। किबरी भी उसके साथ है। मगर आप क्यों पूछ रहे हैं? अच्छा, हैरत है। दरअसल मैंने उन्हें फैसलाबाद में ही देखा था। क्या वो आपसे नाराज होकर गई हैं? नहीं तो ये किसने कह दिया आपसे? मैंने उन्हें रोककर पूछा था। वो कह रही थी कि आपने उन्हें जहर देने की कोशिश की थी मगर वो बच गई। फिर आपने उसी रोज उन्हें कमरे में बंद करके आग लगाने की कोशिश की। बकवास, बिल्कुल बकवास। ये गलत है। वो सरवरी ही थी क्या? हाँ, मैं उन्हें कैसे भूल सकता हूँ? कहीं वो पागल तो नहीं हो गई? उसके जहन ने खामखाई ऐसी बातें सोच ली हैं, वरना यहाँ से तो वो ठीक ठाक गई थी और किबरी भी उसके साथ था। और कहें, क्या हाल है आपके? मैं तो ठीक हूँ भाई, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं आपसे मिलना चाहता हूँ आहू साहब। एक बहुत बड़ा राज है मेरे पास, और वो भी बड़े साहब के बारे में। अच्छा, तो फिर आप मेरे घर आ जाएं। लानत भेजे पुरानी बातों पर। आप मेरे मोहसिन हैं जिलानी साहब। ठीक है, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। ये बात आज बड़े साहब को बतानी बहुत जरूरी है। ये कहकर मैंने फोन बंद कर दिया। अभी मैं पीछे हटाई था कि मुझे हैदर अंदर आता दिखाई दिया। ओए, तू उनके साथ नहीं गया? नहीं साहब जी, वो बस मुझसे गलती हो गई।
کیسی غلطی؟ کیا کہنا چاہتا ہے تو؟ وہ اس نے مجھے تھپڑ مار دیا ہے۔ کیا مطلب؟ اوئے تو کہیں کوئی گڑبڑ تو نہیں کر بیٹھا؟ وہ جی مجھے موقع مل رہا تھا جی، بارش بھی ہو رہی تھی، آپ نے بھی مجھ سے کہہ رکھا تھا۔ ہاں ہاں، پھر کچھ بات بنی کہ نہیں؟ نہیں جی، وہ بہت ذلیل عورت ہے۔ ارے آخر ہوا کیا؟ کچھ بتائے گا بھی کہ نہیں؟ میں اپنی ہنسی نہ روک سکا۔ وہ جی دراصل میں نے اس سے کہا کہ چل میں تجھے کسی ہوٹل میں چائے پلاتا ہوں، بس وہ اتنی سی بات پر بھڑک اٹھی۔ میں نے اس کی منت بھی کی مگر وہ تو پاگل ہو گئی۔ تڑاق تڑاق اس نے میرے منہ پر کئی تھپڑ دے مارے اور مجھ سے بیگ چھین کر آگے نکل گئی۔ کچھ ہی دور اسے رکشہ مل گیا اور وہ اس میں بیٹھ کر آگے چلی گئی۔ دھت تیرے کی حیدر! بس جی غلطی ہو گئی، آپ نے بھی میرا خیال ہے مجھے اچھا مشورہ نہیں دیا تھا۔ اوے چاچا، مشورہ تو بہت اچھا تھا پر تو ہے ہی آدمی نکما۔ چل خیر کوئی بات نہیں، تیرے لیے میں کوئی اور بندوبست کر دوں گا، جا اب کھانا لے آ۔ وہ پریشان سے ہو کر باورچی خانے کی طرف چلا گیا۔ اس کی حالت پر مجھے بہت ترس آتا رہا۔ بیچارہ ساری عمر ترستا ہی رہا، نہ کوئی اس کا مونس تھا نہ غمخوار۔ اس کوٹھی کی نوکری پر ہی وہ قناعت کرتا چلا گیا۔ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ اس کے باہر بھی کوئی زندگی ہے جو اس کے لیے نئی راہیں لیے ہوئے تھی۔ کیسا بدقسمت آدمی تھا وہ! اب جو اس نے ہاتھ بڑھایا تو اس کے منہ پر تماچے لگے جنہیں وہ دیر تک سہلاتا رہے گا۔ میں نے سوچا اس کے لیے کوئی بندوبست کر ہی دوں تو اچھا ہے، اس کی تنہائی ختم ہو جائے گی، اس کا دل بہل جائے گا، کوٹھی میں کام کر کے اسے زیادہ خوشی محسوس ہوگی۔ کھانا کھا کر میں نے لباس تبدیل کیا اور گیراج سے محسن کی گاڑی نکال کر باہر نکل گیا۔ میں دراصل اس رات اس گاڑی کا حلیہ تبدیل کروا دینا چاہتا تھا، وہ میرے بہت کام آ سکتی تھی، اسے میں قندیار بھی لے جا سکتا تھا، نئی گاڑی بھی میں لے سکتا تھا، مگر اس سے کیا فائدہ ہوتا؟ وہ پھر مجھے کسی نہ کسی جگہ چھوڑ دینا پڑتی۔ میرا کیا تھا، میں تو لٹو ہو کر رہ گیا تھا جس کا کوئی پیندہ نہیں ہوتا۔ میں جب آہو کے گھر پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میرے لیے دروازہ کبری نہیں کھولا۔ اوئے کبری تو، یہ چکر کیا ہے استاد؟ او استاد تو، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ گاڑی تو بڑی زبردست ہے تیرے پاس، کیسے آئے ہو؟ میں آہو سے ملنے آیا ہوں، پر مجھے یہ بتا کبری کہ آہو گھر پر ہی ہے نا؟ ہاں اوپر ہے وہ۔ اور ان کی بیگم؟ وہ فیصل آباد گئی ہوئی تھی، کوئی 1 گھنٹہ پہلے واپس آئی ہیں، میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ بکواس کرتا ہے تو، ابھی وہ فیصل آباد کب گئی تھی اور تو اتنے دن کہاں رہا؟ مجھے سب پتا ہے، تو جھوٹ بکتا ہے۔ ادھر آ جا استاد، اندر بیٹھ، میں آہو کو اطلاع دیتا ہوں۔ کبری نے مجھ سے آنکھ چراتے ہوئے کہا۔ وہ بھی اندر سے بجھ گیا تھا جیسے اس کا راز فاش ہو گیا ہو۔ جب وہ مجھے کمرے میں بٹھا چکا تو میرے سامنے ہاتھ باندھ کر بولا، خدا کے لیے استاد چپ ہی رہنا، بی بی پتہ نہیں کہاں سے خوار ہو کر آئی ہے، میں بھی 3 دن سر سپاٹے کرتا رہا اور آج بی بی کے ساتھ ہی گھر آیا ہوں، پر تجھے کیسے پتا چل گیا؟ سنا ہے آہو نے سروری خانم کو مارنے کی کوشش کی تھی، پہلے اسے زہر دیا پھر کمرے میں آنکھ لگا دی۔ نہیں یار، وہ تو اس کی بہت ہی عزت کرتا ہے، یہ بات تجھے کس نے بتائی؟ میں نے تو یہی سنا ہے، صحیح بات بتا دے تو بہتر ہے۔ نہیں استاد، یہ بالکل غلط ہے، کسی نے جھوٹ کہا ہے۔ ویسے تمہاری تو اب شان ہی نرالی ہے، بڑے لمبے لمبے ہاتھ مار رہے ہو تم۔ کچھ ایسی ہی بات ہے پیارے، جا آہو کو اطلاع دے کے جیلانی آیا ہے۔ تیرے پاس کوئی پیسے ویسے ہوں گے؟ پھر وہی ضلالت، تو ایسا بھیک منگا کیوں ہو گیا ہے؟ آخر بات کیا ہے؟ بس یار دھندا نہیں چلتا۔ کوئی نیا کام شروع نہیں کیا تو نے؟ یہی تو بتا رہا ہوں تجھے، بہت پریشان ہوں آج کل۔ اچھا دیکھیں گے تیری پریشانی بھی، جا آہو صاحب کو اطلاع دے دے۔ وہ ہنستا ہوا باہر نکل گیا۔ کچھ ہی دیر بعد آہو نیچے آ گیا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو بہت سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ الیگ سلیگ کے بعد بولا، تم کہتے تھے کہ تم نے سروری کو فیصل آباد میں دیکھا ہے، یہ کب کی بات ہے؟ کل کی بات ہے، میں کسی رکشے کی تلاش میں تھا کہ کچہری روڈ پر وہ مجھے مل گئی۔ کیوں، کیا بات ہے؟ خیریت تو ہے؟ ہاں خیر ہی ہے، وہ واپس آ گئی ہے، مگر حیرت ہے کہ تم سے ملنے کی بات وہ نہیں کرتی ہیں۔ وہ کچھ پریشان نظر آتی تھیں، ہو سکتا ہے انہیں یاد ہی نہ رہا ہو۔ نہیں، اسے یاد بھی آ گیا تھا مگر میرے بتانے کے بعد۔ خیر تم کہو، آج کل کیا کر رہے ہو؟ تمہاری کوئی اطلاع ہی نہیں ملی تھی بہت دن سے۔ بس ایسے ہی میں ادھر ادھر پھرتا رہا۔ بات یہ آہو صاحب کے اس روز بڑے صاحب پر جن لوگوں نے حملہ کیا تھا، اس سلسلے میں کوئی گرفتاری بھی ہوئی ہے کہ نہیں؟ کئی لوگ پکڑے گئے تھے، بیرے بھی اندر ہیں، مگر وہ کچھ قبولتے نہیں، کسی نے بھی اعتراف نہیں کیا۔ اچھا، دیکھیے سازش میں 3 آدمی شریک تھے، ایک حاجی عبدالستار، وہی النور ہوٹل والا، دوسرا ملک اشرف۔ کیا ملک اشرف؟ نہیں یار، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی ہوا ہے۔ تیسرے آدمی کا نام مجھے صحیح نہیں پتا ہے، مگر میرا خیال ہے کہ وہ مرحوم ستناجا صاحب تھے اور ان کے ساتھ محسن ستناجا کا بھی نام لیا جاتا ہے۔ نہیں یار، ایسا اندھیر نہیں ہو سکتا۔ یہی تو بات ہے
یہ بھیس بدل کر بڑے صاحب کا خاتمہ بالخیر چاہتے تھے۔ کوئی ثبوت؟ میں نے انہیں پکڑ کر باندھ لیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ حاجی صاحب تو بہت بیمار ہوں گے یا مر چکے ہوں گے۔ ملک اشرف بھی میرے قبضے میں ہے اور محسن بھی۔ حاجی صاحب اور محسن تو لاہور میں ہی ہیں، البتہ ملک اشرف ذرا دور ہے۔ کہاں؟ میاں والی میں، اور میں اسے لا سکتا ہوں۔ یہ تو بہت بری خبر سنائی تم نے جیلانی۔ کیا انہوں نے خود تسلیم کیا ہے؟ ہاں یہی بات ہے، وہ اقرار کر چکے ہیں۔ یہ تو بڑی خوفناک بات ہے۔ ملک اشرف پر تو وہ بہت بھروسہ کرتے ہیں۔ کرتے رہیں، مگر حقیقت یہی ہے آہو صاحب، اور ہمیں بڑے صاحب کو اطلاع دینی ہے۔ وہ تو میں ضرور دوں گا، مگر یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی، ذرا مجھے تفصیل سے بتاؤ۔ میں تفصیل سے نہیں بتا سکتا، آپ مجھے بڑے صاحب کے پاس لے چلیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں پہلے بھی ان سے مل چکا ہوں 2 بار، اور میں ساری تفصیل انہیں خود بتانا چاہتا ہوں۔ نہیں، یہ میں نہیں کر سکتا، البتہ میں انہیں اطلاع دے سکتا ہوں۔ اگر وہ دونوں آدمی نہیں ملے تو؟ ملیں گے کیوں نہیں، وہ لاہور میں ہی ہیں۔ اچھا یوں کریں کہ پہلے انہیں گرفتار کروا دیں۔ نہیں ٹھہرو، میں فون کر کے معلوم کرتا ہوں، مجھے بڑے صاحب تک بات پہنچانے دو۔ یہ کہہ کر وہ اسی وقت صحن میں نکل گئے۔ کبری میرا خیال ہے اپنے کمرے میں بند ہو گیا تھا۔ آہو اوپر چلا گیا تو اس کے قدموں کی آواز پہچان کر وہ میرے کمرے میں آیا۔ کیا بات ہے استاد، کوئی خاص گھپلا ہے؟ نہیں، میں تو آہو سے ملنے آیا تھا اور بس۔ تم کہو کیا حالات ہیں؟ ٹھیک ہی ہیں، قسم اللہ کی، تم ادھر ہی رہ جاؤ، تمہارا ایسا بندوبست کروں گا کہ ہمیشہ اس خادم کو یاد رکھو گے۔ نہیں کبری، یہ نہیں ہوگا، یہ رکھ لو، البتہ یہ 1000 روپیہ ہے، تم میرے پرانے دوست ہو۔ ویسے یہ بتاؤ وہ مائی کہاں ہے اب؟ وہ تو یہ جگہ ہی چھوڑ گئے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے، پر یہ اچھا ہی ہوا۔ ہاں، انہیں یہی کرنا چاہیے تھا۔ ایک کام کر سکتے ہو تم؟ حکم کرو، میں تو داس ہوں آپ کا۔ اوے بیٹھ جا، ابھی سے آپ جناب کرنے لگا۔ اچھا ایک بات بتا، کوئی ایسی خاتون مل سکے گی جو ہماری کوٹھی میں ملازمہ کے طور پر رہ سکے؟ دراصل ادھر ہمارا ایک آدمی بھی ہے، مجھے اس کی تنہائی کا خیال ہے، کوئی معقول عورت ہو تو اس کا نکاح بھی پڑھوا دیں گے۔ میرا خیال ہے میں بندوبست کر سکتا ہوں۔ بس ٹھیک ہے، اس عورت کو لے کر تم اس جگہ آ جاؤ، یہ پتہ میں تمہیں لکھ کر دے رہا ہوں۔ میرا ملازم ہے حیدر، میں دراصل اس کے لیے بات کر رہا ہوں۔ فکر ہی نہ کرو استاد، میں صبح 9 بجے پہنچ جاؤں گا، ملازمہ بھی ساتھ ہوگی۔ میرا خیال ہے وہ اس سے نکاح کر لے تو زیادہ بہتر ہے۔ بس ٹھیک ہے، جو مرضی ہے کرنا، بس لے آنا۔ میں نے اس کو پتہ لکھ کر دیا، مگر دیکھ کسی کو میرے اس پتے کا بھید نہیں بتانا ہے۔ تو فکر ہی نہ کر پیارے، میں کوئی کچی گولیاں نہیں کھیلا ہوں۔ اتنے میں آہو واپس آ گیا۔ چلو بدبخت، بھاگ یہاں سے، یہ جب بھی آتے ہیں تو ان کے کان میں بالی ڈالنے بیٹھ جاتا ہے، ہٹ پرے۔ کبری کچھ نہ بولا، آہو سے وہ بہت ڈرتا تھا۔ اسی وقت وہ باہر نکل گیا۔ آہو نے دروازہ کھلا رکھا اور صحن میں نظر ڈال کر بولا، سالا اوپر چلا گیا ہے، ایک تو میں اس سے بہت تنگ ہوں۔ بات یہ ہے جیلانی کہ تم ان دونوں کو میرے ساتھ لے کر ابھی گلبرگ تھانے جا سکتے ہو؟ ہاں، میرا خیال ایسا ہو سکتا ہے۔ تو پھر چلو، ہم ابھی نکل جاتے ہیں۔ مگر ٹھہرو، پہلے النور فون کر کے معلوم کرو کہ حاجی صاحب اب کیسے ہیں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، رکو میں فون نیچے ہی منگوا لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ ذہن میں نکلا اور 5 منٹ بعد ہی وہ فون نیچے لے آیا اور اس کا پلگ لگا کر اس نے ہوٹل النور فون کر دیا۔ ہیلو، ہوٹل النور، لیں بات کریں۔ آہو نے فون مجھے تھما دیا۔ دوسری طرف سے مینیجر بول رہا تھا، دیکھیں میں محسن ستناجہ بول رہا ہوں، حاجی صاحب کا کیا حال ہے؟ وہ ابھی تک اسپتال میں ہے جناب، اور انہیں ہوش نہیں آیا۔ کس اسپتال میں؟ گنگا رام میں، کمرہ نمبر 24۔ ان سے ملنے کی اجازت ہے؟ آپ کو شاید مل جائے، ویسے وہ اجازت دیتے نہیں۔ ٹھیک ہے، میں انہیں دیکھ لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ ہمیں اس کام کے لیے پولیس کی ضرورت ہوگی آہو صاحب، وہی انہیں گرفتار کر سکتے ہیں۔ اس کا بندوبست بھی ہو چکا ہے، مجھے بتائیں کہ وہ محسن کہاں ہے؟ محسن؟ وہ گلبرگ کی کوٹھی میں پڑا ہے اور اسے میں یہاں منگوا سکتا ہوں ابھی۔ تو پھر منگوائیں اسے، یا پھر اپنے آدمی سے کہیں کہ وہ اسے ساتھ لے کر گلبرگ تھانے پہنچ جائے۔ ہاں یہ بہتر رہے گا۔ وہ محسن کو کس آدمی کے پاس پہنچائے؟ انسپیکٹر قدیر کے پاس، وہ اس کا انتظار کر رہا ہوگا۔ میں نے اسی وقت حیدر کو فون کر دیا، وہ ابھی تک جاگ رہا تھا۔ بڑے ڈرے سہمے لہجے میں بولا، ہیلو۔ او دیکھ ہوئے، زیادہ ہیلو ہیلو کرنے کی ضرورت نہیں ہے تجھے، سمجھا؟ جی جی۔ وہ محسن صاحب ہے نا؟ جی جی میں سن رہا ہوں۔ ان کو ابھی وہاں سے نکال اور کسی رکشے ٹیکسی میں ڈال کر گلبرگ تھانے پہنچا دے، انسپیکٹر قدیر کے پاس۔ کہنا کہ تجھے ایسا کرنے کا حکم ملا تھا اور بس۔ کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوگی؟ نہیں، وہ انسپیکٹر تمہیں تھانے کے باہر سڑک پر ہی مل جائے گا، فکر کی کوئی بات نہیں ہے، بس یہ کام کر کے گھر واپس آ جانا۔ جی ٹھیک ہے،
پر مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے. یار آہو صاحب، بات گڑبڑ ہو جائے گی، ہمیں خود ہی جانا پڑے گا. میں نے فون ہولڈ پر رکھ کر کہا. ہاں تمہاری یہ تجویز بہت اچھی ہے، اتنے میں بھی وہیں پہنچ جاؤں گا. آدمی ہوش میں تو ہے نا؟ نہیں، وہ ہوش میں شاید نہ ہو. پھر میں فون پر حیدر سے مخاطب ہوا. حیدر، تو اسے باہر نکال کر گیٹ پر ڈال دے، ہم ابھی آ رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ ہاں یہ بہتر رہے گا، میں اسے نکال کر گیٹ پر پہنچا دیتا ہوں. یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا. میں اور آہو اسی وقت کمرے سے باہر نکلے اور گاڑی میں بیٹھ کر سیدھے گلبرگ کی طرف چل دیے. بارش اس وقت بھی ہلکی ہلکی برس رہی تھی اور موسم بہت خوشگوار ہو گیا تھا. ہم گلبرگ پہنچے تو اس وقت تک حیدر محسن کو گیٹ پر لا چکا تھا. اس کی رسیاں بندھی ہوئی تھی اور وہ تھوڑا تھوڑا ہوش میں آ رہا تھا. یہ کوٹھی کس کی ہے؟ بس اپنی ہی سمجھو، میرا ایک دوست رہتا ہے یہاں، ہماری سواری سامنے ہی ہے. کار کو سامنے دیکھ کر حیدر نے دروازہ کھول دیا. میں نے اس کی مدد سے محسن کو گاڑی کی عقبی سیٹ پر ڈالا اور ہم اسی وقت وہاں سے آگے نکل گئے. کچھ ہی دیر بعد ہم نے محسن کو انسپکٹر قدیر کے پاس پہنچا دیا. وہ تھانے کے باہر سڑک پر کھڑا تھا. میں کار کے اندر ہی بیٹھا رہا. ساری بات آہو نے کی اور محسن کو سڑک پر ڈال کر میرے پاس آن بیٹھا. چلو بھائی، پولیس کے آدمی اب تک گنگا رام پہنچ چکے ہوں گے، باقی کا کام وہ خود کر لیں گے. یہ بتاؤ کہ ملک اشرف کو تم کب یہاں لا سکتے ہو؟ اس کے لیے مجھے 3 دن کی مہلت چاہیے، وہ میاں والی میں ہے. ٹھیک ہے، میں جمعرات کو تمہارا انتظار کروں گا. آج پیر ہے، میں اس سے بہت پہلے واپس آ جاؤں گا، آپ بے فکر رہیں. یہ کار کس کی ہے؟ میرا خیال ہے میں نے سے پہلے ستناجا کے پاس دیکھا تھا. یہ انہی کی ہے، محسن صاحب کی. مجھے ذرا سیر سپاٹے کے لیے دے رکھی تھی. تیرا بھی جواب نہیں ہے جیلانی، پتہ نہیں تو کس چیز کا بنا ہوا ہے. میں آپ کا خادم جناب، آپ کے بال بچوں کا خادم. ارے ہاں، مجھے یاد آیا، آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کو لڑکا دیا ہے. شکریہ. تم نے شاید اسے سروری کی گود میں دیکھا ہوگا. ہاں، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں. چلیں، آپ کی مراد برائی، نسل چل نکلی، یہ تو بہت اچھی بات ہے. ہاں یار، میں تو مایوس ہو چکا تھا، لیکن اللہ بڑا کارساز ہے. بچہ تو ایک ہی بہت ہوتا ہے آہو صاحب. ہو بہو آپ کی تصویر ہے، میں نے غور سے دیکھا تھا اسے، بہت پیارا لگتا ہے. ہاں، اس کی ماں کو بھی تو دیکھو. اور پھر خیر ہم بھی کسی سے کم نہیں ہیں. کیا خیال ہے تمہارا؟ جی کیوں نہیں، آپ تو اب بھی کمال کرتے ہیں، بڑا نور ہے آپ کے چہرے پر. بس یار، مہربانی اللہ کی. میرا خیال ہے تم آج رات میرے ہاں گزار لو. نہیں، اتنا وقت نہیں ہے میرے پاس، ابھی مجھے بہت سے کام کرنے ہیں. میں البتہ آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں. یہ بتائیں کہ آپ کی سالی مسند آرا کا کیا حال ہے؟ مجھے پتا ہے تم کیوں پوچھتے اس کے بارے میں، مگر اس کی حالت کچھ اچھی نہیں ہے. کبھی کبھی تو میں سوچتا ہوں کہ اسے پاگل خانے بھجوا دوں. کیوں؟ ایسی بھلا کیا بات ہو گئی؟ اس کا ذہنی توازن درست نہیں ہے میرے بھائی. سچی بات تو یہ کہ اب وہ کسی بھی کام کی نہیں رہی. سکھیرا سے اس کی منگنی کی تھی، مگر اب وہ بھی بددل ہو چکے ہیں. اس کی خرابی صحت میں آپ کا بھی بڑا ہاتھ ہے آہو صاحب. آدمی کو اپنا راستہ صاف رکھنا چاہیے بھائی، یہ بڑی اہم بات ہے. سمجھتے ہو نا تم، ہادی علی سے میری رشتہ داری بے وجہ نہیں تھی. بڑے کاریگر آدمی ہیں آپ. حیرت ہے، اتنی بڑی زمینداری آپ پی گئے، یہ آپ ہی کا حوصلہ ہے. میرے دل میں تو آیا کہ میں کسی جگہ کار کو ٹکرا کر آہو کا ستیہ ناش مار دوں، مگر پھر کچھ سوچ کر میں چپ ہو گیا. آہو نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا. ویسے آپ نے بڑے صاحب سے بات کی تو وہ کیا کہتے تھے؟ میں نے تمہارا نام بتایا تھا، وہ بڑے حیران ہوئے، مگر اس سلسلے میں جو تفتیش وہ کروا رہے ہیں اس میں ان لوگوں کا نام شامل کر کے انہیں خوشی نہیں ہوگی. کہہ رہے تھے کہیں تم خامخواہ تو ان کو نہیں پھنسوا رہے ہو. میں نے کہہ دیا کہ اس بارے میں آپ کا یار ہی ثبوت لایا ہے. پھر کیا بولے وہ؟ کچھ بھی نہیں، کہا کہ ہم ان کو حراست میں لے لیتے ہیں. آپ ان سے میری ملاقات نہیں کروا سکتے؟ اس کا انحصار پولیس کی تفتیش پر ہے. اگر بات سچی نہ نکلی تو پھر شاید آپ کو پریشانی اٹھانی پڑے. ایسا نہیں ہوگا، بڑے صاحب کے یہی خیر خواہ ان کی تباہی چاہتے ہیں، یہ بات میں ثابت کر سکتا ہوں. کچھ ہی دیر بعد میں آہو کو اس کے گھر کے دروازے پر اتار کر واپس آ گیا. رات کو زیادہ ہی بیت گئی تھی اور میں بہت زیادہ تھک گیا تھا. میں سیدھا اپنی کوٹھی پر جا پہنچا. حیدر ابھی تک میرا منتظر تھا. وہ میرے پیچھے پیچھے ڈرائنگ روم میں آیا اور بولا، اس کا کیا بنا سردار صاحب؟ اسے میں پولیس کے حوالے کر آیا ہوں. وہ شبیر کیسا ہے؟ وہ تو ٹھیک ہی ہے، اسے میں نے کھانا کھلا دیا تھا. ہوش میں آنے کے بعد وہ بہت دہائی دے رہا تھا. میں نے کہا، بچے ابھی تو تجھے یہیں رہنا پڑے گا. بڑی بڑی گالیاں دے رہا تھا وہ مجھے بھی اور آپ کو بھی. چلو اچھا ہے، 2 دن یہاں رہے گا تو اس کا کچھ ریسٹ ہی ہو جائے گا. اسے سگریٹ بھی دیے تھے؟ وہ بھی دے آیا ہوں. اس کے دونوں پاؤں میں دیوار کی زنجیر سے باندھ آیا ہوں. وہ بہت من چلا آدمی ہے. خیر کوئی بات نہیں، اس کا خیال رکھو اور یہ دروازے کھڑکیاں اچھی طرح بند کر کے سو جاؤ. ٹیلی فون کا ریسیور بھی الگ رکھ دو، میں بہت تھک گیا ہوں. یہ کہہ کر میں اپنی خوابگاہ میں جا کر لیٹ گیا
اور ذہن سے سارے خیالات جھٹک کر میں گہری نیند میں کھو گیا۔ سوچنے کے لیے باقی کیا رہ گیا تھا؟ کچھ بھی تو نہیں۔ ایک مجھے آسیہ کی فکر تھی، مگر اب وہ بھی ختم ہو چکی تھی۔ وہ بڑے اطمینان سے جاگیردارنی بن بیٹھی تھی اور مجھے امید تھی کہ وہ اپنا کردار بخوبی نبھاتی رہے گی، اور اب تو آبی بھی وہی تھا۔ میری فکر اس کی وجہ سے ایک اور رخ اختیار کر گئی تھی۔ مگر پھر میں نے سوچا، ٹھیک ہے، جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ آسیہ اپنا نفع نقصان خود سوچ سکتی ہے۔